بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ وفاقی بجٹ گزشتہ دنوں پیش کیا گیا، آج قومی اسمبلی میں اس پہ بحث کا آغاز ہو گیا۔ خواجہ آصف صاحب نے بڑی بھرپور قسم کی تقریر کی اور بڑے آڑے ہاتھوں لیا حکومت کو۔ دوسری طرف اسد عمر صاحب جو ہے وہ حکومت کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے۔ بجٹ کے اوپر حکومت کے وہی دعوے ہیں جو تقریباً تمام حکومتوں کے ماضی میں رہا کرتے ہیں کہ ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپوزیشن کی بھی وہی تنقید ہے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عوام بیچارے اپوزیشن کی بات پہ یقین کریں، حکومت کے اعداد و شمار جو اس نے پیش کیے ہیں اس پہ یقین کریں، یا جو حقیقی صورتحال جو ان کے اوپر بیت رہی ہے اس کا سامنا کریں۔ بجٹ کی اصل صورتحال کیا ہے، جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، مستقبل پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، صورتحال کتنی گھمبیر ہوگی، تمام یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے آپ کے ذہنوں میں ہیں، اور ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز ماہر معیشت محترم جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک عمومی تنقید جو سب سے پہلے آئی وہ یہ کہ ملک میں سیلاب آئے، جنگیں ہوئیں، تباہیاں ہوئیں، بہت نیچرل ڈیزاسٹر ہوئے، کبھی بھی مائنس جی ڈی پی والا بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں ہوا۔ آخر کون سی ایسی قیامت آ گئی یہ 3 مہینے کی جو ہر چیز کرونا پہ ڈال دی گئی کہ صورتحال اتنی گھمبیر ہوئی کہ ہم نے جی ڈی پی مائنس کا جو ہے وہ بجٹ پیش کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں مختلف وقتوں پر ہمارا جو شرح نمو ہے وہ صفر کے قریب آیا ہے، اور ایک سال ایسا بھی گزرا ہے جب ہمارے شرح نمو جو ہے وہ منفی ہو کر -2% کے قریب جا چکی تھی۔ وہ تھا سال 1951-52، ٹھیک، بہت سال پہلے، یعنی کہ تقریباً آپ سوچئے کہ یہ 70 سال تقریباً ہو گئے۔ ٹھیک، اس سال کمی جو ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہمارا زرعی شعبہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا تھا، اور اس میں جو ہے -17% کمی آئی تھی۔ اس کے بعد میں کچھ ایسے سال بھی گزرے ہیں جب تقریباً زیرو پر آگے 2008-9 ایک سال ایسا ہے پچھلے سالوں میں سے جہاں تقریباً 1% پہ ہمارا جو شرح نمو ہے وہ نیچے گر چکا تھا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ کرونا کے آنے سے پہلے اس پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شرح نمو کو 3.3% سے کم کر کے مجبوراً 1.9% پہ لے آئے۔ یہ بھی بہت کم ہے۔ تو کچھ سال ایسے گزرے ہیں جب پاکستان کی شرح نمو بہت کم ہوئی ہے۔ خاص طور پہ وہ سال اہم ہے جب شرح نمو کی رفتار ہمارے آبادی کی رفتار سے کم ہو گئی ہے۔ اس سال تو خیر وہ منفی پہ چلے گئی ہے، افسوس کی بات ہے، اور اگلے سال کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پھر سے یہ واپس پازیٹیو ہو جائے، پلس پہ چلے جائے 2.1% پر۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس مائنس سے 2.1 تک کا جو سفر ہے، یہ آپ کو ان حالات میں ممکن نظر آتا ہے، یا یہ مائنس جو 0.4 ہے یہ اور مائنس کی طرف جائے اور -1 یا -1.5 کی طرف اس کا سفر ہو؟ جی ہو سکتا ہے کہ یہ شرح نمو جو ہے یہ منفی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو اعداد شمار آتے رہے پچھلے 3-4 مہینوں کے وہ بہت پریشان کن ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارا صنعتی شعبہ دیکھیے کہ مارچ کے مہینے میں جو کہ پہلا مہینہ تھا کورونا کا، اس میں آپ دیکھیے کہ شرح نمو جو ہے وہ تقریباً -23%۔ دوسری طرف ایک چیز جو میں ذرا اس پہ اہمیت دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسئلہ ہے وہ صرف ہمارے اندرونی حالات کا نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ کووڈ کی وجہ سے ساری دنیا پہ اثر پڑا ہے، تو دنیا میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کا بھی ہم پر اثر پڑ رہا ہے، اور اس کا سب سے نمایاں اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں مارچ، اپریل اور مئی کے مہینے میں تقریباً 30 سے 40% گر چکے ہیں۔ ٹھیک، تو اتنے بڑے گراوٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ شرح نمو، اور ایک اور چیز میں آخری اس میں ایڈ کر دوں
کہ جو لوکسٹ کا اٹیک ہوا ہے اس سے ہمارا زرعی شعبہ بھی متاثر ہوا ہوگا، تو لہذا امکانات اس کے ہیں کہ شاید ہمارے شرح نمو جو ہے وہ منفی طور پر 1 یا 2% اس سال ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب ایک عام آدمی کے لیے یہ فرما دیجیے گا کہ اگر شرح نمو منفی میں ہو اور یہ منفی کی سمت اس کا جو سفر ہے وہ مزید آگے بڑھے، یعنی 0.4 سے مزید 1 کی طرف جائے گا، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے ایک عام آدمی کے اوپر؟ بے روزگاری ہوگی، کیا ہوگا؟ ایک عام آدمی پہ کیا فرق پڑے گا اس کا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ کا شرح نمو منفی ہو جائے تو اور پیداوار میں کمی آئی تو اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 3 مہینے یعنی کہ مارچ سے لے کر اب آپ کے ختم ہونے کے بعد سے آج تک ہمارا شرح نمو ان 3 مہینوں میں شاید 8% گرا ہے۔ اسی لیے تو سال بھر میں وہ -0.04 ہوا ہے۔ 8% جب آپ کا شرح نمو گرا پچھلے 3 مہینے میں، تو آپ سوچئے کہ اس کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ کچھ اعداد شمار میں آپ کو پیش کروں، بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 70 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پہلے ہی ہمارے ملک میں تقریباً 50 لاکھ بے روزگار تھے، اب اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور تقریباً 7 لاکھ لوگ، یعنی کہ اس وقت ملک میں 1,20,00,000 لوگ شاید بے روزگار ہیں۔ اس بے روزگاری کے اضافے کے نتیجے میں غربت میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، اور شاید اس وقت جو تقریباً ہمارے 30 لاکھ اور گھرانے غریب کی طرح ہو چکے ہیں، تو ملک پر بڑا برا اثر پڑا ہے، ہمارے لوگوں پر بڑا اثر پڑا ہے۔ اس میں نہ صرف اندرونی چیزوں کا دخل ہے، اس میں بین الاقوامی بھی جو حالات خراب ہوئے ان کا اثر ہم پہ ڈاکٹر صاحب، یہ 1,20,00,000 کی جو تعداد آپ فرما رہے ہیں، یہ جو اگلا سال ہے اس کے اندر کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ بے روزگاری میں مزید کتنا اضافہ ہوگا؟ کتنے لاکھ مزید افراد جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے اس معاشی صورتحال کے اندر 1 سال کے اندر؟ اگر ہمارے شرح نمو پازیٹیو ہو جاتا ہے، پلس ہو جاتا ہے، جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ اگلے سال شرح نمو اللہ کے فضل سے 2.1% پلس ہوگی، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارا سالانہ جو ہمارے مزدوروں کی میں اضافہ ہوتا ہے ان کے نمبر میں، وہ تقریباً تقریباً آپ سمجھ لیں 2 یعنی کہ 22 لاکھ ہوتا ہے۔ 22 لاکھ کے معنی یہ ہے کہ آپ کی جو شرح نمو ہے وہ تقریباً 5% ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو اگر آپ کی شرح نمو 2.1% پہ اٹکی رہی، البتہ پازیٹیو ہو جائے جو کہ اچھی بات ہے، تو خدا نہ خواستہ اس کے نتیجے میں 7 سے 8 لاکھ لوگ اور بھی بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو حکومت کے اعداد و شمار اگر ہوں تو اس کے باوجود بھی مزید 8 لاکھ افراد بے روزگار ہوں گے۔ جی بالکل، اس لیے کہ اگر شرح نمو 2% پہ اٹکا رہا تو اتنا اضافہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہمارے نئے ورکرز لیبر فورس میں آ رہے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے نوکریاں دے پائیں۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، جو پاورٹی لائن کی ہماری فگرز ہیں جو حکومت کہتی ہے کہ جی 25% لوگ ہمارے ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے ہیں، آپ کہتے ہیں مزید 30 لاکھ جو خاندان ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے اس کے اندر، یہ جو صورتحال ہے ہماری جو پاورٹی لائن ہے وہ کتنے % پہ چلے گی؟ کیا وہ 40 سے 45% ہمارے جو اوور آل آبادی ہے اس کا ہوگا، یا اس سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ حکومت نے جو اعداد شمار دیے ہیں ان کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ پہلے کرونا سے پہلے تقریباً 25% ہمارے ملک کے جو پاپولیشن تھا وہ غریب تھا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ بڑھ کر شاید 33.3% تک جا پہنچا ہے، یعنی کہ 1/3 پاپولیشن ہماری غریب ہو چکی ہے۔
ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آغاز میں ہی ہمارے ہاں غربت 25% سے انفارچونیٹلی زیادہ ٹھیک تھی، تقریباً 35%، اور یہ بڑے سیریس ریسرچ اور سرویز کے بعد یہ ایسٹیمیٹ نکالا گیا ہے۔ اب وہ خدا نخواستہ بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ 45 سے 50% تک پہنچ جائے۔ یعنی اب آپ سوچئے کہ لگ جس بھگ ملک ڈاکٹر صاحب 10 سے 11 کروڑ افراد جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں پاکستان میں۔ یقیناً 9 سے 11 کروڑ تقریباً۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، مگر کیا کہوں، میں تو ریسرچ کا آدمی ہوں، ریسرچ کا پروفیسر ہوں، میں وہی بتاؤں گا جو ریسرچ بتاتی ہے۔ اور یہ آج کی صورتحال ہے، یہ حالات اسی طریقے سے رہتے ہیں تو یہ پاکستان کی 50% سے زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خدا نخواستہ دیکھیے، اگلے سال اگر شرح نمو 2% رہا اور ہمارے آبادی میں 2.1% کا اضافہ سالانہ ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ فی کس آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ان حالات میں خطرہ رہتا ہے کہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ غریب ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اب ایک اور اہم نقطہ اس کے ساتھ ہی وہ ٹیکس کلیکشن کی بات ہے، ٹارگٹ رکھا 5,500 ارب، پھر 5,200 پہ ریوائز کیا، اب بات ہو رہی ہے کہ جی وہ 3,900، تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکسز بھی ہیں، کچھ ٹیکس ریفنڈز بھی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جو ایکچوئل اماؤنٹ آئے گا تو وہ تو شاید 100-200 اور کم ہوگا۔ اب جو نیا ٹارگٹ رکھا ہے 4,900 کا، وہ ان حالات میں جو یہ معاشی صورتحال ہے اور جو کاروباری طبقے کی صورتحال ہے، اس میں آپ کو نیکسٹ ایئر کتنا اس میں شارٹ فال نظر آتا ہے؟ وہ ٹارگٹ آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھیے، اگر شرح نمو اگلے سال کی اللہ کے فضل سے 2% بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خطرہ یہ ہے کہ یہ منفی رہ سکتا ہے، ٹھیک، تو اس بیسس پر آپ کے ریونیوز میں، چونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ایک ٹیکس فری، یعنی کہ کوئی ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے، ٹھیک، تو ان حالات میں اضافہ جو ہوگا وہ مشکل سے 200 سے 300 ارب کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے ریونیوز جو ہیں وہ 4,100 سے 4,200 ارب تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی اگین 700 سے اب آپ 800 یہ ارب کا سوچ، آپ کو شارٹ فال نظر آتا ہے۔ جی 800 سے تقریباً 850 ارب کا شارٹ فال نظر آ رہا ہے، دوسرا اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے اس سال بھی کافی شارٹ فال ہو چکا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میں یہاں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر جو بعض دیگر جو پہلو ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آئیں گے تو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے مزید کچھ باتیں جو ہے جانیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ آ جاتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی بہت سارے جو کمپنیز ہیں وہ بینک کرپٹ ہو جائیں گی، وہ بینک کرپٹ ہوتی ہیں تو وہ بے روزگاری ہوگی، پھر روپے کی ڈی ویلیویشن کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ مزید روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کا تعلق افراط زر سے بہت زیادہ ہے۔ حکومت نے جو کہا ہے کہ اگلے سال ان کا اندازہ یہ ہے کہ افراط زر کی رفتار جو ہے وہ کم ہوگی، اس وقت تقریباً 8.5% ہے، ٹھیک، ان کا اندازہ یہ ہے کہ اگلے سال کا ایوریج جو ہے وہ تقریباً 6.5% ہوگا، ٹھیک، مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کم بتایا گیا۔ اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سال آپ نے اپنے پیسوں کو بہت چھاپا ہے، حد سے زیادہ چھاپا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بجٹ کا خسارہ اتنا ہوا ہے کہ آپ کو اس کو فائنینس کرنے کے لیے پیسے بہت چھاپے ہیں آپ نے انڈائریکٹلی بینکنگ سسٹم کے تھرو۔ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کے منی سپلائی میں اس سال 14% اضافہ ہو رہا ہے، صحیح، جبکہ پچھلے سال یہ آدھا تھا 7%۔ جب پیسہ زیادہ آتا ہے مارکیٹ میں تو قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ
افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمیں ایک نعمت ملی تھی کم قیمت بجلی کی اور تیل پیٹرول کی، بالکل وہ اب بڑھ کے $25 سے تقریباً $40 تک جا چکا ہے، ٹھیک کچھ اضافہ ہو چکا ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں اگر دنیا میں حالات کچھ ہلکے طور پر بہتر ہوتے ہیں تو شاید اس میں اور اضافہ کچھ ہو سکے، تو اس سے جو فائدہ اب اس وقت ہوا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت آپ کی جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں $2 ارب سے گرے ہیں۔ یہ اتنا تیز گراوٹ ہے کہ ہم نے بہت کم دیکھا ہے تاریخ میں، اور اب آپ کے جو ریزروز ہیں وہ کھینچ کھانچ کے $10 ارب ہیں۔ یہ تقریباً 2.3 امپورٹ کی کور دیتے ہیں، اور اگر یہ 2 مہینے کے لیول پہ آ جائیں کور تو پھر حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صحیح تو ہم بہت قریب ہیں اس کے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں روپے کی قدر میں 3% کمی آ چکی ہے۔ یقیناً آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ خطرہ موجود ہے، اور اگر روپیہ کچھ گرنا شروع اور ہو جائے تو یہ 3 چیزوں کو اگر آپ ملا لیں، ایک تیز رفتار پیسوں کی سپلائی کی، دوسرا آپ کے تیل کی قیمت میں اضافے کی، اور تیسرا آپ نے جو ابھی ہم نے بات کی ہے اس کی وجہ سے، یہ 3 چیزیں جو ہیں مل کر خدا نخواستہ آپ کے افراط زر کو واپس 8 سے 10% تک بالکل لے جا سکتے تو ہیں یہ جو اگلے لوگ سال۔ پریڈکشنز کر ہماری رہے دعا ہیں تو یہ ہے کہ نہ ہو۔ جی پریڈکشنز کر رہے ہیں جی مارکیٹ کے اندر کہ یہ دسمبر تک جو ہے وہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 190 کے آس پاس جا سکتا ہے، تو اس کے امکانات موجود ہیں جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں؟ اس میں جو چیز ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمیں ڈیٹ ریلیف ملا ہے، کیا ہمیں ڈیٹ ریلیف جو ہے G20 سے کچھ ملا ہے، کچھ ہمیں ریپڈ فائنینسنگ IMF سے $1.4 ارب کی ملی ہے، اور ہماری جو دوست ممالک ہیں سعودی عربیہ، UAE، چائنا وغیرہ نے جو لونز ہمیں واپس کرنے تھے ان کو رول اوور کیا ہے اللہ کے فضل سے، تو ہمیں سپورٹ تو ملا ہے۔ ٹھیک اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس کی کیا پوزیشن رہے گی۔ اس وقت تو ایکسپورٹس بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، مگر امپورٹس میں بھی کمی آئی ہے، تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس طرح حکومت نے بالکل مناسب کہا ہے کہ وہ $20 ارب سے کم ہو کر اس سال شاید $3 ارب پہ آ جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے، ماشاءاللہ ہمیں ہماری حکومت کو داد دینا چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگلے سال کیا ہوگا؟ آپ کے ایکسپورٹس میں کمی، اور ساتھ ساتھ ہمارے ورکرز واپس آ رہے ہیں، ریمیٹنسز میں کچھ بھی بے روزگار ہو گئے ہیں، ریمیٹنسز میں کمی، تو اس کے نتیجے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو حکومت نے $4.4 ارب کا پروجیکشن کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ 6 سے 7 ارب تک چلے جائیں۔ ٹھیک اگر ایسا ہوا تو پریشر پڑے گا ہمارے ریزروز پر۔ میری تو بس امید یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے روپیہ اگرچہ اس میں پوری طور پر سٹیبلٹی نہ ہو، مگر اتنی کمی بھی خدا نخواستہ نہ آئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ چونکہ سچویشن کلیئر نہیں ہے لہٰذا اکتوبر نومبر میں کوئی منی بجٹ آئے گا، دوبارہ گورنمنٹ کو ٹیکسیشن کی طرف جانا پڑے گا، یہ بھی آپ کو امکانات نظر آتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک طرح سے جو چیز بیلنس نہیں ہو پا رہی ہے، اور ہم سب اس بات پہ پریشان ہیں کہ ایک طرف تو آپ نے IMF سے کہہ دیا ہے کہ ہم 27% اپنے FBR کے ریونیوز میں اضافہ کریں گے، ساتھ ساتھ ابھی جو بجٹ آیا ہے وہ ٹیکس فری بجٹ ہے۔ کچھ آپ نے مراد دیے ہیں، کچھ ایک دو چیزوں میں آپ نے اضافہ کیا ہے، مگر نیٹ امپیکٹ بہت کم ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ بالکل غیر ممکن سی بات ہے کہ آپ 27% اضافہ کر لیں گے اپنے ریونیوز میں، اور میرے خیال سے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت ہم کرونا کی پیک کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بہت نامناسب ہوتا حکومت کی طرف سے، انہوں نے بہت مناسب جو کیا ہے کہ بجٹ میں کوئی ٹیکسز نہیں بڑھائے۔ اللہ کے فضل سے ہم سب کی دعا ہے
کہ اگر یہ کورونا پیک ہوتا ہے جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے جولائی اگست میں، اور اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے امکانات ہیں کہ اس سال کیلنڈر ایئر کے آخری حصے میں ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک منی یا آپ کہیں میکسی بجٹ لانا پڑے، اس لیے کہ ٹیکسیشن کی سخت ضرورت پڑے گی اگر آپ کو ریونیو ٹارگٹ حاصل کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس بجٹ کی اگر میں آپ سے کہوں کہ سب سے خراب بات کیا ہے تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیے، اس میں جو چیز پریشان کن ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ٹیکس فری بجٹ لے آئے ہیں تو آپ کو جرت ہونی چاہیے تھی آئی ایم ایف سے کہنے کی کہ بھائی دیکھیے ان حالات میں ہمارا ریونیو ٹارگٹ ایمبیشس نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ پچھلے 3 مہینے میں آپ دیکھیے کورونا جیسی آیا 15 سے 20% ریونیو میں کمی ہو گئی۔ آئی ایم ایف کو سمجھانا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر خاتون ہیں وہ بہت مناسب باتیں کر رہی ہیں۔ ٹھیک۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ملکوں کو ضرورت ہے کہ اپنی مانیٹری پالیسی اور اپنی فسکل پالیسی کو ایسا بنائے کہ اس سے ریوائول کی گنجائش پیدا ہو، ایکسپینشنری پالیسی لے آئیں، مگر یہاں پتہ نہیں کیوں بات چیت میں یہ بات طے نہیں ہو پائی۔ اور دوسری طرف جو بات پریشان کن ہے کہ ریلیف کے لیے مناسب فنڈز نہیں رکھے گئے، اس پہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، اس لیے کہ جس طرح غربت میں اضافہ ہوا ہے تو آپ کو اپنے ریلیف پروگرامز، 2 جو بڑے پروگرام ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام، جی، ان کا سکیل اور ان پہ فنڈز آپ کو بہت سگنیفیکنٹلی بڑھانے چاہیے تھے، مگر حیرت کی بات ہے کہ پچھلے سال جو ابھی ختم ہو رہا ہے اس سال کے برعکس اگلے سال آپ نے ان 2 پروگرامز میں 15% کم رکھے ہیں پیسے۔ غربت میں اضافہ، پیسوں میں کمی، یہ بالکل نامناسب سی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اعتراض یہ بھی یہ ہے 2 چیزیں مجھے بہت پریشان کریں کہ جی جو کئی میگا پروجیکٹس یہ ہیں جو ڈیم کے ہیں یا سی پیک کے ہیں، ان کے لیے جو رقم رکھی گئی ہے وہ برائے نام رکھی گئی ہے، وہ تو 40 سالوں میں وہ پروجیکٹ پورے نہیں ہوتے اگر جس طریقے سے وہ فنڈز ایلوکیٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ جی، افسوس کی بات یہ ہے کہ پلاننگ کا نظام جو ہے وہ کچھ حد تک بس سے باہر ہو چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت ہم تقریباً 1100 پروجیکٹس اس وقت چلا رہے ہیں، امپلیمنٹ کر رہے ہیں، 1100 پروجیکٹس فیڈرل لیول پر۔ ٹھیک۔ آپ نے جو اس سال پیسے دیے ہیں 650 ارب اگلے سال کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے، اس کے برعکس آپ کا جو پروجیکٹس پہ جو خرچہ ابھی تک کرنا ہے جی، ان 1100 پروجیکٹس پر وہ 7000 ارب ہے، 7000 ارب، یعنی کہ ایوریج ایک پروجیکٹ 12 سال لگیں گے۔ صحیح۔ اور ہوگا کیا کہ اس 12 سال میں کاسٹ میں کہیں بے کی کہیں پہنچ تحاشا جائے گی، اضافہ ہو بالکل جائے گا۔ ٹھیک بات ہے، بالکل جی، 3 گنا 4 گنا ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں کچھ پروجیکٹس پہ باتیں ہوئی ہیں، ایسا ہی ہے۔ ایک پروجیکٹس تھے پاور پروجیکٹ جن کی قیمتوں میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ خدا کے لیے وقت یہ آ گیا ہے کہ پرائیورٹیز کے بیسس پہ کام کریں، نو نیو پروجیکٹس، جو پروجیکٹس 80% تک ہو چکے ہیں اس سال انہیں ختم کریں، ٹھیک۔ 20% ان کو پیسے دے کر ختم کریں۔ پھیلنا جو ہے جیسے کہتے ہیں نا اسپریڈنگ تھن انگریزی میں، یہ سراسر غلط پلاننگ ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو روک دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آخری بات یہ فرما دیجیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے قوم کیا غربت کے لیے، بے روزگاری کے لیے، مہنگائی کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے؟ یہ سب صورتحال اس کو فیس کرنا پڑے گی؟ بس ہماری دل سے دعا ہے کہ ہمارے لوگ جنہوں نے مسلسل پچھلے 70 سال سے برداشت کیا ہے مشکل حالات کو، وہ ان میں ابھی بھی کریج رہے۔ اور ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کے امیر لوگ، سرمایہ دار،
जमींदार, जिनको पाकिस्तान ने संवारा है, जिनको हमारे मुल्क से इतना मिला है, खुदा के लिए अब वक्त आ गया है कि अब आप मुल्क को वापस कुछ सपोर्ट करें और ये इंश्योर करें अपनी चैरिटी से, अपने टैक्स के प्रॉपर पेमेंट से, कि हुकूमत को इतने पैसे मिलें कि वो अपने रिलीफ प्रोग्राम को बढ़ाएं और मुल्क में हमारे अवाम को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, हम सब इस फ्यूचर में हैं और हम सब की दुआ है कि जिस तरह हम पहले भी बहुत से मुश्किलात से निकल आए हैं, अल्लाह के फजल से हम फिर अल्लाह के फजल से निकल आएंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और बिल्कुल हमारी भी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस जो मुश्किल मरहला है उससे निकाले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू करेंगे कोरोना की सूरत हाल पे। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की सूरत हाल हर आने वाले दिन के साथ जो है वो बद से बदतरीन होती जा रही है। 1.5 लाख के करीब हमारे केसेस हो गए हैं। जो डेथ हैं उसके अंदर भी एवरेजली 100 के तादाद में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। और आज भी बड़ी अनफॉर्चुनेट खबरें सुनने को मिली। जाहिद खोकर साहब का इंतकाल हुआ कराची में। दोस्त मोहम्मद फैज़ी साहब साबिक़ रुकन कौमी असम्बली कराची की एक बहुत ही फ़ाल और हर दिल अजीज़ शख्सियत, उनका आज इंतकाल हुआ। इसी तरीके से शैला रज़ा साहिबा कोरोना का शिकार हुई हैं और बहुत सारे जो लोग हैं मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लाहौर के हॉट स्पॉट एरियाज़ जो है वो मेंशन किए और कहा कि यहाँ 15 दिन के लिए इन इलाकों को सील किया जा रहा है और उसके बाद सूरत हाल देख कर फैसला किया जाएगा कि इस जो सील करने का अमल है इसका दौरानिया बढ़ाया जाता है या इसको पहले ख़त्म किया जाता है। और अब गवर्नमेंट जो है वो पूरे मुल्क के अंदर इसी पॉलिसी की तरफ जा रही है, जहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वो सील किए गए हैं। इसी तरीके से लाहौर, कराची और जो दीगर शहर हैं जहाँ जहाँ पे भी ऐसे इलाके जहाँ से कोरोना के मरीज़ों की तादाद में ज़्यादा तादाद में मरीज़ आ रहे हैं, उन इलाकों को सील करने की पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है, जिसे स्मार्ट लॉकडाउन कह लें आप, जो हुकूमत की पॉलिसी का। बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है? बलूचिस्तान में जो इस वक्त कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी तादाद कितनी है? क्या वहाँ भी ऐसे कोई हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं जिन्हें मुस्तकबिल में सील करने की मनसूबाबंदी की जा रही है? रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी है वो किस तरह से प्रोवाइड कर रही है? गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है? इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान मोहतरम जनाब लियाकत शाहवानी साहब। लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो क्या है? क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत सारा ऐसा एरिया भी है जहाँ से शायद सही मालूमात भी हासिल ना हो पा रही हों कम्युनिकेशन और दीगर वजूहात की बिना पर। तो सिचुएशन अगर बलूचिस्तान की कहें तो वो क्या है इस वक्त? देखिए, बलूचिस्तान की मजमूई जो सूरत हाल है, कोरोना दीगर मुल्क की तरह बलूचिस्तान में भी केसेस बढ़ रहे हैं और जो दूर दराज एरियाज हैं वहाँ हमारी एक्सेस है और वहाँ के जो लोग हैं बीटीएम के जरिए उनके सैंपल ला के कोयटा में, तफ्तान में हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। खुशदार में भी परसों से लेबॉर्ट्री स्टैब्लिश की जा चुकी है और रिमोट एरियाज में केसेस कम हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में तो अभी तक कोई केसेस सामने नहीं आए। मेन जो बलूचिस्तान में तो केसेस सामने आए कुल 8,177 केसेस हैं और 8,177 केसेस में से सिर्फ 6,531 केसेस डिस्ट्रिक्ट कोयटा के हैं, जो बनते हैं कुल केसेस के 80%। इसके अलावा जो किला अब्दुल्ला है, पिशीन है, यहाँ पर 2.2% केसेस हैं। जाफराबाद में 2.1% और लसबेला 2%। इसके अलावा बाकी 1%, 0.5%, 0.1% इस तरह है। तो हमारा जो 8 स्पॉट जो एरिया है या डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोयटा है। डिस्ट्रिक्ट कोयटा के जो केसेस थे वो 84% थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से ये कम होना शुरू है। उसकी एक वजह ये है कि कोयटा शहरी इलाका है, अब लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया है और थोड़ा बहुत जो है एसओपीज पे अमल दरामद भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने सख्ती भी की है। हमने टोटल बलूचिस्तान में 26,000 लोगों को एसओपीज फॉलो न करने की पादाश में अरेस्ट किए हैं, जिसमें जाहिर है सबसे बड़ी तादाद कोयटा के लोगों की है। 26,000 अफराद गिरफ्तार हुए हैं शाहवानी साहब इस वायलेशन में?
جی جی، اس وائلیشن میں ہم نے یہ 26,700 لوگ اریسٹ کیے ہیں اور سب کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوا. اس میں ایف آئی آر صرف 801 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئے. اب تک ہم نے 1199 شاپ سیل کیے ہیں اور ہر مہینے ایوریج جو ہے صرف ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں 35 لاکھ سے زائد روپے جو ہے وہ ہم جرمانہ عائد کر رہے ہیں. تو کچھ سختیاں ہیں، کچھ اب لوگ ریئلائز کر رہے ہیں. پہلے تو لوگ اس بات کو قبول کرنے کو تیاری نہیں تھے کہ کورونا کوئی وبا کچھ بھی چیز ہے، ہے بھی کہ بیماری نہیں. ہے، ٹھیک. اس کو سازش قرار دیتے تھے. اب شہری علاقوں میں قدر ریئلائزیشن ہے اور 100% لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں تو کیسز پھر کم ہو سکتے ہیں. لیاقت صاحب، یہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ پر ڈے اب کتنی ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں وہ انہانس ہو کے کتنی، اس کا کوئی ٹارگٹ ہے آپ کے؟ جی، ہمارے 5 لیبارٹریز ہیں بلوچستان میں اور 1300 کے قریب جو ہے ہماری پر ڈے ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے. اور 1 سے 1.5 ماہ میں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ایک لیبارٹری ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے پر ڈے 5000 ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا ہے. لیکن کچھ پی سی آر مشینز کے ایشو ہیں، چلے وہ ہم پروکیور کر لیں گے. کچھ بھی ہو، ایچ آر کا جو ایشو ہے ہمیں بڑا اس میں ڈیفیکلٹی ہے. اسی طرح وینٹیلیٹرز میں بھی یہ ایشو ہے کہ جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. لیکن اسی صورتحال میں بھی، انہی حالات میں بھی 130 وینٹیلیٹرز 20 سے ہم نے شروع کیا. اب انہانس کرتے ہوئے 130 تک ہم پہنچے ہیں. اور اسی طرح کیپیسٹی بھی جو ہے ٹیسٹنگ کی وہ ہم نے بڑھائے ہیں. پرسوں ہی خوزدار میں ایک لیبارٹری ہم نے اسٹیبلش کیا ہے. مزید اس میں آٹو ایکسٹریکٹڈ مشین انسٹال کر کے اس کی بھی کیپیسٹی میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ جو کوئٹہ کے ہاٹ اسپاٹ ایریاز ہیں، یہ کوئی مارک کیے ہیں کیا؟ کوئٹہ کے اندر بھی ایسا پلان ہے کہ جہاں پہ کیسز زیادہ ہوں ان ایریاز کو جو ہے وہ سیل کیا جائے؟ اور اگر ایسا کچھ ہے تو وہ کون سے ایریاز ہیں، یا کوئٹہ میں کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں سے کیسز جو ہے وہ بڑی تعداد میں زیادہ سامنے آئے؟ مجموعی طور پہ پورے ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے مختلف ایریاز میں کیسز سامنے آ رہے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا 6531 پازیٹیو کیسز ہیں کوئٹہ میں. تو ابھی تو کوئی ایسی صورتحال نہیں، کوئی ہنگامی صورتحال نہیں کہ ہم کہیں فوری طور پہ کوئٹہ کو ہم سیل کریں. خدا نخواستہ ایک فیوچرسٹک بات کر رہا ہوں، ایک پریڈکشن ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو. کوئی صورتحال اگر ہنگامی بن بھی جاتی ہے تو پھر پورے ڈسٹرکٹ کوئٹہ کو جو ہے دیگر بلوچستان سے ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا اور کوئٹہ ہی کو سیل کرنا ہوگا. ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ابھی جو ٹوٹل ہم نے 37,700 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے، اس میں 8,177 پازیٹیو آئے. اور اسی طرح جو اموات ہے مجموعی 1.8 اور 2% کی شرح ہے. اور اس میں بھی 85 کیسز وہ ہیں اموات کی جو کنفرم کرونا پازیٹیو کیسز کے سامنے آئے. اس کے علاوہ پچھلے ہفتے سے جو سسپیکٹڈ کرونا کیسز ہیں اسے بھی ہم اب رپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی تعداد ہے 58. یہ وہ کیسز ہیں کہ جن کے ابھی تک سیمپل یا نہیں لیے گئے یا اویٹڈ ہیں یا ان کی کیسز اب تک پازیٹیو نہیں ہے، لیکن جن سمٹمز کی وجہ سے اموات واقع ہوئی کورونا ہی کے تھے. تو سارا ملا کے 143 بنتے ہیں جو تقریباً 2% سے بھی کم ہے. لیکن اگر صرف کنفرم کیسز کو اس کا حصہ بنائیں تو وہ 1% بنتی ہے. لیکن صاحب، یہ جو اسد عمر صاحب نے گزشتہ دنوں اعداد و شمار بتایا اور یہ بتایا کہ اگلے 2 ماہ کے اندر کس طرح سے پیک ہوگی، 10 سے 12 لاکھ افراد ہو سکتے ہیں جولائی کے اندر تک. تو بلوچستان کے جو اسٹیمیٹڈ فگرز ہیں وہ کیا ہے کہ جولائی کے آخر تک بلوچستان میں جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد کیا ہوگی؟ اور کیا کوئی ایسا بینچ مارک آپ نے رکھا ہے کہ اس تعداد سے اگر اوپر چلے جاتے ہیں پیشنٹ تو پھر آپ کوئٹہ کو سیل کریں گے؟ دیکھیں، لاسٹ منڈے سے کل سنڈے تک جو ہے ایک ہفتے میں بلوچستان میں 1661 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک. اس سے پہلے کے ہفتے میں 2090 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے تھے. اس سے قبل اگین 1650 یا 1660 کیسز رپورٹ ہوئے تھے. اس سے آپ پیچھے جائیں گے تو 700 سے نیچے سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. میں اگر ان 3 ہفتوں کا ایک ایوریج نکالوں وہ کوئی 1600 1700 اتنے ہی بنتے ہیں. صحیح. اگر اس میں اضافہ ہوتا بھی ہے 1% ہم اس وقت رکھ لیتے ہیں تب بھی مجھے جو ایوریج ہے وہ ویکلی 2000 سے زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہ رپورٹڈ کیسز ہیں جو ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں.
2000 पर भी केसेस का ये मतलब है कि एंड ऑफ द जुलाई यानी 31 जुलाई तक मैक्सिमम 12,000 नए केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। 8,000 केसेस हमारे पास आज हैं, यानी कुल मिला के 20,000 लोग जो है बाय एंड ऑफ जुलाई को कोरोना से मुतासिर होंगे। असद उमर साहब के जो फिगर्स है, जो तखमीना है, वो कह रहे हैं कि एंड ऑफ द जुलाई कोई 10 से 12 लाख लोग मुतासिर हो सकते हैं। उसकी बुनियाद पे बलूचिस्तान की जो आबादी है वो कुल मुल्क की आबादी का 6% है, तो 12 लाख को अगर 6% पे मुंतबिक करते हैं तो असद उमर साहब के तखमीने के मुताबिक 72,000 केसेस रिपोर्ट होने चाहिए बलूचिस्तान में, जो मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं 3 माह से मुसलसल बलूचिस्तान में कोविड को रिपोर्ट कर रहा हूँ, तमाम डेटा पे मेरी नजर है, फ्लक्चुएशन सारी सूरत को देख रहा हूँ। तो अल्लाह करे ऐसा ना भी हो, अल्लाह करे कि 20,000 भी केसेस ना हो। मेरा ये ख्याल है कि 20,000 के लगभग केसेस हो सकते हैं। जो असद उमर साहब का जो तखमीना है 72,000 का, मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शहबानी साहब, आखिरी बात ये फरमा दीजिएगा कि बजट के में हेल्थ के ऊपर कोई खुसूसी तवज्जो और हेल्थ सेक्टर के हवाले से कोई बड़े अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आप? जी, बड़े अनाउंसमेंट तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब आते साथ ही उन्होंने किया। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल है, 1.6 बिलियन की लागत है उसकी। फैब में जो है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सर्जरी भी हो गई, और उसका जो है काम हमने शुरू कर रहे हैं। वो चूंकि बिडिंग में जो लोएस्ट बिड है वो बिल्कुल ही नीचे चले गए, जो नामुमकिन थी, तो उसको वापस रीटेंडर किया गया है। एक तो ये है, दूसरा 5 नए हॉस्पिटल्स हमने बनाने शुरू किए। 16 दूर दराज के एरियाज जो हॉस्पिटल्स है वहां पर डायलिसिस की सहूलियात, मोबाइल जो क्लिनिक है या जो वैन है, हर एक डिवीजन के लिए एक जो है इसी बजट का हिस्सा है। ये करंट फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहा हूँ। और इसी तरह बलूचिस्तान की तारीख में पहली दफा 50 मिलियन की लागत से 4 अजला जो दूर दराज के अजला है वहां पर टेली मेडिसिन या टेली हेल्थ की फैसिलिटीज देना हमने शुरू कर दिए। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में उसका आगाज 1 जुलाई से हो रहा है, और अगले साल जो है तमाम बलूचिस्तान की एक BHUs में 400 मिलियन की लागत से ये एक हमारा इनकलाबी प्रोग्राम है। इसी साल 6 अरब रुपए टोटल हमने रिलीज किए कोरोना बजट के लिए, जिसमें कोरोना से रिलेटेड इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट भी थी, राशन भी थी। और पिछला भी जो हमारा बजट था हेल्थ का 34 अरब का था, और कंपेरेटिवली 13% उसमें इजाफा था। इस बार जाहिर है कि हेल्थ ओरिएंटेड बजट होगा और हेल्थ डिपार्टमेंट ही को फोकस रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शहबानी साहब। लियाकत शहबानी साहब बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान, आपसे आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। बलूचिस्तान के अंदर जो कोरोना के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान इकदाम कर रही है उस पर वो तफसीली रोशनी डाल रहे थे और सूरत हाल बयान कर रहे थे। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।